اگر میں آپ پر پابندی لگاؤں کہ اگلا 1 منٹ آپ نے سفید ہاتھی کے بارے میں نہیں سوچنا، تو آپ سفید ہاتھی کے بارے میں نہ سوچنے کی پوری کوشش کرتے ہوئے دراصل سفید ہاتھی کے بارے میں ہی سوچ رہے ہوں گے۔ یہ ہے نا حیران کن بات۔ اب میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں جو تقریباً قریب ہر دوسرے لڑکے کی کہانی ہے۔ ایک لڑکے کو کسی سے پیار ہوا، جب بریک اپ ہوا تو اس کے لیے محبوب کی یاد اس حد تک سوہاں رو ہو گئی کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے اپنے جسم پر زخم لگاتا۔ یہ سوچ اس کے ذہن میں راسخ ہو گئی کہ وہ تمام عمر بھر محبوب کی یاد سے، اس کی چنگل سے نہیں نکل سکتا۔ ایسی حالت میں کئی سال کرنے کے بعد جب اس لڑکے کی شادی ہوئی تو آہستہ آہستہ پچھلی محبت کا اثر کم ہونے لگا، یہاں تک کہ اس کی پچھلی محبت یاد کا بے نشان جزیرہ بن گئی۔ مذکورہ بالا 2 تمثیلوں میں آپ کو کوئی مماثلت نظر آئی؟ آپ جان گئے ہوں گے کہ ان 2 مثالوں میں انسانی ذہن کی کارستانی نظر آتی ہے۔ پچھلے چند دن یہ سوچتے گزرے کہ ایک وقت میں جس کے لیے ہم جان تک دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کسی دوسرے وقت میں وہ ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا یا رکھتی۔ کیا وقت کے ساتھ اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے، یا پھر اس کے ساتھ بندھا ہوا ہمارا تصور کمزور ہو جاتا ہے؟ نفسیات کی روح سے دوسری بات زیادہ قابل اعتبار ہے۔ یہی معاملہ محبوب کی یاد کے ساتھ بھی ہے۔ محبوب کی یاد انسان کو کس طرح جکڑ لیتی ہے، یہ سمجھنے کے لیے ہمیں ذہن کے عمل کو سمجھنا پڑے گا۔ ہمارے ذہن میں بیک وقت 2 طرح کے خیالات چل رہے ہوتے ہیں۔ ایک طرح کے خیال وہ ہوتے ہیں جو بیرونی محرکات کے رد عمل کے طور پر ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، جسے ہم کوگنیشن کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر مجھے بھوک لگی ہو تو میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ مجھے کھانا کھانا چاہیے۔ دوسرے قسم کے خیال وہ ہوتے ہیں جو ہمارے ذہن کے خیال کے بارے میں ہوتے ہیں، جیسے بھوک کا خیال آتے ہی مجھے یہ خیال آئے گا کہ گھر میں کوئی بھی چیز بنی ہے، مثال کے طور پر گھر میں گوبھی بنی ہے جو مجھے بالکل پسند نہیں۔ یہ خیال کا خیال ہوتا ہے جسے ہم میٹا کوگنیشن کہتے ہیں، یعنی ایک خیال کے رد عمل کے طور پر ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ یاد کے سطح لوگوں کا زیادہ تر معاملہ خیال کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک فرد کہہ سکتا ہے کہ اس نے محبوب کی یاد سے پیچھا چھڑانا ہے اور اپنے ذہن کی پوری نگرانی کرنی ہے کہ اس میں محبوب کی یاد نہ آئے۔ یہاں اہم بات یہ ہے کہ ہمارے ذہن کو خیال کے اچھے یا برے ہونے کے بارے میں نہیں پتہ۔ جب ہم ایک خیال کو زبردستی بھگانے یا سوچنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے ہمارے ذہن کو یہ سگنل جاتا ہے کہ اس نے اس خیال کو پھر سوچنا ہے۔ اس صورتحال سے نپٹنے کا سادہ سا طریقہ یہ ہے کہ خیال آیا ہے تو اس کو اچھا یا برا نہ سوچیں۔ اس خیال کو حاضر دماغی سے محسوس کریں، صرف رد عمل سے گریز کرنا ہے۔ اپنے تنقیدی خیال کو تھوڑی دیر کے لیے سلا دیں اور اس خیال کو گزر جانے دیں۔ جب یہ خیال گزر جائے گا تو قدرتی طور پر ذہن کسی اور طرف چلا جائے گا۔ یہاں ایک اور بات بھی ہے کہ ایک پوری طرح سوچا ہوا خیال ہمارے تحت الشعور میں جذب ہو جاتا ہے، اور جب تک اس کو سگنل نہ دیا جائے وہ خیال واپس نہیں آتا۔ محبوب کی یاد سے پیچھا چھڑانے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو مصروف رکھا جائے۔ ہمارا ذہن ایک وقت میں ایک خیال ہی سوچ سکتا ہے۔ جب ہمارے ہاتھ مصروف ہوتے ہیں تو ہمارے ہاتھ اپنی سرگرمی کے بارے میں دماغ کو پیغام بھیجتے ہیں اور ہمارا ذہن اسی طرف لگ جاتا ہے۔ جیسے شاعر نے کہا ہے
عشق نے سیکھ لی وقت کی تقسیم کے اب، وہ مجھے یاد تو ہے مگر کام کے بعد۔ یہ معاملہ سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ یاد خالی ذہن کا کام ہے۔ ایک مشہور محاورہ ہے، خالی ذہن شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ یہ بات بھی اسی لیے درست ہے کہ جب انسان عملی طور پر کچھ کر نہیں رہا ہوتا تو دراصل وہ پہلے سے موجودہ خیالات کو اس سر نو سوچنے لگ جاتا ہے۔ ہمارے ذہن میں خیالات نیورونز کے درمیان رابطوں کی صورت میں موجود ہوتے ہیں۔ جس خیال کو جتنی بار دہرایا جاتا ہے وہ ذہنی رابطہ اتنا ہی مضبوط ہوتا جاتا ہے، اور جس تصور کو نہ سوچا جائے وہ وقت کے ساتھ کمزور ہوتا جاتا ہے۔ کبھی کبھار بیٹھے بٹھائے کوئی پرانا خیال آ جاتا ہے تو دراصل ذہن میں نیورونز کے درمیان خاص رابطے سے برقی رہ گزری ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر خیال کو دبایا نہ جائے بلکہ اپنے ہوش و حواس کے ساتھ اس کو محسوس کیا جائے اور پھر اپنے آپ کو کسی جسمانی کام میں مصروف کر لیا جائے تو سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ اب میں نے دوبارہ اس خیال کو نہیں سوچنا تو یہ خیال بار بار آئے گا۔ جیسا کہ میں نے شروع میں سفید ہاتھی کے بارے میں سوچنے کی عملی سرگرمی کا ذکر کیا کہ ذہن کا کام صرف ایک خیال کو آگے لانا ہے، اور وہ ایسا بیرونی محرکات کے تحت کرتا ہے۔ اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے یا کیا نہیں، اچھا ہے برا ہے، کیا نیک ہے کیا بد ہے۔ ہمیں میٹا کوگنیشن یا خیال کا خیال بتاتا ہے۔ آخر میں چند عملی تجاویز پیش کرتا ہوں جو سوچ کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں۔ پہلے، حاضر دماغی۔ یہ حال میں جینے کی عملی کوشش کی جائے۔ ٹریگرز یا بیرونی محرکات جو خاص قسم کے خیال کا سبب بنتے ہیں ان کو بدلیں، جیسے کمرے کی سیٹنگ وغیرہ۔ اپنے خیالات کو لکھیں، لکھنے کے دوران بھی خیال کے خیال کو درمیان میں نہ آنے دیں۔ بس جو بات ذہن میں آئے اس کو لکھیں، جو بات خیال کے بارے میں آئے اس کو کچھ مت کہیں، صرف نظر انداز کریں۔ اپنا اسکرین ٹائم کم کریں، کھیل کا حصہ بنیں، مسکرائیں۔ یہ پہلے پل زبردستی کرنا پڑتا ہے، لیکن کچھ عرصے بعد ذہن کا میکانزم خود بخود پروان چڑھ جاتا ہے۔ آخر میں ناصر کاظمی کا شعر سن لیں، وقت آنے پر یاد آئے گا۔ یاد کے بے نشان جزیرے سے تیری آواز آتی رہی ہے ابھی۔